سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تاریخ کا نظام ہے عموماً وہ 2 طرح کا ہے، ایک شمسی اور ایک قمری۔ جب ہم کسی سے تاریخ پوچھتے ہیں یا تو وہ سورج کے حساب سے تاریخ آپ کو بتاتا ہے کہ شمسی لحاظ سے آج فلاں تاریخ ہے، یا جو ہے وہ آپ کو چاند کے حساب سے بتاتا ہے۔ تو شمسی کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور یہ شمسی یہ عیسوی کہلاتی ہے، یعنی اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ جیسے کہ آج ہم سے کوئی پوچھے کہ کتنی تاریخ، تو ہم بتائیں گے 28 تاریخ 2023 ہے اور جولائی کا مہینہ ہے۔ تو یہ جب تاریخ ہم لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم لکھتے ہیں حمزہ یا عین کی صورت بنا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عیسوی تاریخ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ اور دوسرا نظام جو تاریخ کا ہے وہ ہے قمری، چاند کے حساب سے۔ اور چاند اور مسلمانوں کا جو سال کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تاریخ جو مسلمان اپنے لیے پسند کرتے ہیں لکھتے ہیں، جو رواج ہے مسلمانوں میں اسلامی تاریخ، وہ ہے چاند کے حساب سے۔ تو اس کی ابتدا
وہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے پہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اسلامی مہینے کی جو ابتدا ہے وہ محرم سے، اور اس اسلامی مہینے کا جو اختتام ہے، سال جو ختم ہوتا ہے، وہ ذی الحجہ کے مہینے پہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی جو تاریخ جب ہم لکھتے ہیں اسلامی، تو اس کے ساتھ ہم ہے بنا دیتے ہیں یا جیم لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سال کی جو ہم اسلامی سال کی جو ابتدا ہے، جہاں سے شروع کی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا سال کی ابتدا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی تھی، اس سال سے ہم نے اسلامی سال کی ابتدا شروع کی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو نظام ہے تاریخ کا، وہ دو قسم کا ہے، ایک شمسی نظام ہے اور ایک قمری نظام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم شمسی مہینوں کی تعداد اور ان کی مہینوں کی ابتدا اور اختتام کو تو جانتے ہیں، لیکن اسلامی سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور آج اس کی تاریخ کیا ہے، ہماروں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے آج کون سا مہینہ تو ہم اس کو جولائی کا مہینہ تو بتا دیں گے، لیکن ہمارے سے کوئی پوچھ لے کہ چاند کی تاریخ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے اسلامی، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسلمانوں کی عبادات کا جتنا تعلق ہے وہ چاند کے حساب سے ہے، وہ قمری مہینوں کے حساب سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ حج کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ اس عبادت کو مقرر کیا ہے۔ آپ کسی شمسی یعنی جو سورج والی جو تاریخ ہے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اس کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے۔ آپ بتا نہیں سکتے کہ حج کا مہینہ انگریزی مہینے کے اندر کون سے مہینے میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ حج کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تو متعین ہے، لیکن جو سورج کی شمسی تاریخ ہے اس مہینے کے اعتبار سے یہ کسی ایک مہینے میں متعین نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ حج کا مہینہ گرمیوں میں آ جائے گا، کبھی حج کا مہینہ سردیوں میں آ جائے گا، تو ہر موسم کے اعتبار سے یہ مہینے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی جو عبادت اللہ نے مقرر کی ہے، یہ بھی اسلامی مہینے کے حساب سے مقرر ہے، یہ شمسی مہینے کے اعتبار سے مقرر نہیں ہے۔ کہ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہوتے ہیں مسلمانوں پر، وہ انگریزی مہینے کے حساب سے کس مہینے میں فرض ہوتے ہیں، تو آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ وہ مہینے تبدیل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ جو مسلمانوں پر روزے فرض ہوتے ہیں وہ کس مہینے میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ وہ چاند کے حساب سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مقرر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہماری عبادات کو مقرر کیا ہے، اس کا تعلق چاند کے حساب سے ہے، اس کا تعلق قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کو اپنے نظام الاوقات کے اندر متعین کریں۔ کم از کم جو ہمارے مدارس کا نظام ہے، اس کے اندر تو ہم لوگ زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے تعلیم کا، اس کا آغاز بھی ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور اس کا اختتام بھی ہمارا جو ختم ہوتا ہے سال، اس کا بھی ہمارا اسی چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس پر تو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اس لیے علماء نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اس پر لوگ عمل کریں۔ اگر سارے لوگ جو ہے شمسی مہینے کے اعتبار سے اپنے نظام الاوقات کو متعین کریں گے تو پھر سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد رکھیں، اور بالخصوص ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اسلامی تاریخ اپنے نظام الاوقات کے اندر متعین کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ اسلام کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ محرم اسم مفعول کا صیغہ، جس کا معنی ہوتا ہے قابل احترام۔ اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کا احترام زمانے جاہلیت میں پہلے اسلام آنے سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، اور اس کی حرمت اسلام آنے کے بعد پھر بھی برقرار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے۔
یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو مہینے اللہ کے ہاں 12 ہیں۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے وہ احترام والے ہیں، 4 مہینے ان میں سے احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے متوالیات کہلاتے ہیں، لگاتار ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے جو اسلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اس کی حرمت برقرار تھی۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ یہ حرمت والے قابل احترام مہینے ہیں، ان کے اندر اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ اب انسان اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہ مت کرو جس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی، اس لیے کہ یہ تو حرمت والے مہینے ہیں۔ جس طرح کسی خاص مہینے کے اندر کسی عبادت کرنے سے ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، تو فرمایا اسی طریقے سے اگر اسی قابل احترام مہینے کے اندر، عصمت والے مہینے کے اندر، عصمت والی جگہ کے اندر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اس کو بڑھا چڑھا کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے، اور ایک ہے مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی گناہ کا کام ہے، لیکن وہاں گناہ اس کا کم ہے بنسبت مسجد میں بیٹھ کر گناہ کرنے سے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اگر وہی 2 رکعت مسجد میں آ کر پڑھ لیتے ہیں اس کا ثواب اس کو بڑھا چڑھا کر ملے گا، اس لیے کہ جگہ اور مقام تبدیل ہو گئی ہے۔ تو جس طریقے سے جگہ تبدیل ہونے سے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے بعض مرتبہ مہینوں کے تبدیل ہونے سے اس کی نیکی کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے اور گناہ کی سزا بھی اس کو بڑھا کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے رمضان المبارک، جو ہم سب جانتے ہیں کتنا احترام والا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی آدمی نیکی کا کوئی 2 نفل پڑھتا ہے تو کہا کہ اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کو فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے 70 یعنی نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جس طرح مہینوں کی تبدیلی سے، زمانے کی تبدیلی سے نیکی کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے اور برائی کی سزا بڑھا کر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا، حرمت والا بنایا ہے، ان مہینوں کے اندر آدمی کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا بھی اس کو بڑھا کر دی جائے گی۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، گناہ مت کرو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں کے اندر جو خاص حرمت والے مہینے ہیں، جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے بعد جو افضل دن جو روزہ رکھنے کا ہے وہ محرم کے مہینے کے اندر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو اس کو ایک عظمت مل گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر اللہ المحرم، کہ افضل روزہ وہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں رکھا جائے زیادہ ثواب جس کا مل رہا ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینے کے اندر ہے، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھے جائیں، اور بالخصوص پھر جو 10 محرم کا دن آ رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس 10ویں دن کے اندر جو خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بیان فرمائی ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کے اندر نیک کام کریں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنا آپ کو بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ وہ روزہ رکھنے سے یا عبادات کسی بھی عبادت کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے جو حقوق العباد کے ذریعے سے انسان گناہ کبھی کبھی جو ہے اس کو ملتا ہے، تو وہ حقوق العباد والے جو گناہ ہیں وہ بھی عبادات کرنے سے معاف نہیں ہوتے، یا صرف توبہ کرنے سے وہ بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک صاحب حق سے اس کو معاف نہ کروایا جائے۔ جس کا آپ نے دل دکھایا تھا، جس کی آپ نے حق تلفی کی تھی، جب تک وہ آدمی آپ کو معاف نہیں کرے گا یہ گناہ آپ کا عبادت کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس دن کی خاص فضیلت صرف اتنی ہی ہے کہ اس دن میں جو ہے روزہ رکھا جائے اور اپنا آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اور پھر اس کی فضائل کے اندر بعض حضرات عام طور پر جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ 2-3 دن جو ابھی چلنے والے ہیں، یہ خاص طور پر جو کل دن آنے والا ہے، اس کے دن کی ایسی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا ثبوت نہ احادیث کے اندر ہے نہ صحیح کتب کے اندر ہے۔ اپنی طرف سے من گھڑت واقعات بیان کی جاتے ہیں اور ثابت کیا جاتا ہے اس دن کی خاص کوئی فضیلت ہے۔ اور وہ کون سے واقعات ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک میسیج آیا کہ اس کے اندر اب یہ انہوں نے کہا کہ اس دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے، احادیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف 1 سال کے گناہ معاف۔ اسی طرح بعض حضرات کیا یہ مشہور کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے گویا کہ پوری زندگی روزہ رکھا ہے، یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں۔ ایسے ہی ایک یہ بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن عبادت کرتا ہے اس کو ثواب آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کے برابر ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہ جو خاص طور پر 10 محرم الحرام کو 4 رکعت پڑھے اور اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، تو اس کو 50 سال کی عبادت کے ثواب مل رہا ہوتا ہے اور پھر 50 سال کے جو ہے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو کسی کو شربت پلا دے، پانی پلا دے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ولی لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی کہ کسی کو اگر غریب کو اس دن کھانا کھلا دیا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کے اندر رہنے والوں انسانوں کو کھانا کھلا دیا۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو غسل کرتا ہے وہ پورا سال بیمار نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں آئے گی سوائے موت کے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہے پورے سال اس کو کوئی آنکھ کی بیماری نہیں لگے گی۔ تو پھر جو ہے جتنے بھی ہسپتال میں جو ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے وہ 10 محرم کو جو ہے سرما دانیاں لے کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ سب جو ہے سرما پہن لیا کرو، پورے سال آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، احادیث کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جس کو میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیں کہ یہ باتیں جتنی بھی بیان کی جا رہی ہیں یہ فضیلت کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ ایک دن میں آپ عبادت کرو گے، ایک دن میں آپ کھانا کھلاؤ گے، گویا کہ آپ نے پوری امت کو کھانا کھلا دیا۔ اس دن اگر کوئی آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا شفقت کے ساتھ، اس نے گویا کہ دنیا کے اندر جتنے یتیم ہیں سب کے سروں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جس نے اس دن خاص طور پر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے تھے اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، احادیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت جو بیان کی ہے اس دن کی، وہ صرف اور صرف خاص 4 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ وہ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ضعیف حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودھی پہاڑ پر جا کر ٹھہری ہے وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو ثابت ہے احادیث سے کہ فرعون کے مقابلے میں جو جادوگر جو فرعون جادوگر لے کر آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے،
اور پھر جب ان کو ایمان کی توفیق ملی ہے، توبہ انہوں نے کی ہے، تو وہ توبہ ان کی اس 10 محرم کو ہوئی تھی، قبول ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ 10 محرم کے ہے۔ صرف یہ 4 باتیں ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی اس دین کے بارے میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے 10 محرم کا دن تھا، حضرت آدم علیہ السلام جب جو ہے فوت ہوئے وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا تو 10 محرم کا دن تھا، جب آگ سے باہر آئے تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا گیا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، تھوڑی سی عقل سے بھی سوچنی چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 10 محرم کو، وہ تو 10 ذی الحجہ کا دن تھا، یعنی جھوٹ بولنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اس لیے یہ جتنے بھی فضائل جو بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا وہ 10 محرم کا دن تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ان کے بھائیوں نے ڈالا وہ 10 محرم کا دن تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب واپس لوٹی وہ 10 محرم کا دن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں وہ 10 محرم کا دن تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی وہ 10 محرم کا دن تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، کوئی بھی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جب آپ کے پاس آئیں آپ اس کو آگے مت چلائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری طرف جو بھی اس طرح کی بات منسوخ کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے اس طرح کی باتیں آگے مت پھیلانی چاہیے ہمیں۔ صرف اور صرف اتنی فضیلت ثابت ہے، جو آدمی اس 10 محرم الحرام کے دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال پہلے کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی فضیلت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی فضیلت نہیں۔ اب لوگ بیٹھتے ہیں اس کو فضیلت اتنی بیان کر رہے ہیں، اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اس دن کی کہ رمضان المبارک کا جو فرض روزہ اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی اس روزے کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ اور شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب قرآن اور حدیث میں اتنا بیان نہیں ہوا جتنا اس دن میں جو ہے خاص طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس طرح کی باتوں میں جو ہے کسی کی نہ آئیں اور اس طرح کی باتیں آگے مت پھیلائیں۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس دن کو آپ روزہ رکھیں، اور وہ بھی جو ہے احادیث سے ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، یہ دریا سے پار ہو گئے تھے، فرعون کو غرق کیا تھا، وہ 10 محرم تھا۔ تو ہم نے اس شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فرعون سے بچا لیا، اس کے عذاب سے بچا لیا، اس کی تکلیفوں سے بچا لیا، تو شکرانے کے طور پر ہم نے اس دن روزہ رکھا، اور یہ ہمارے ہاں ہماری شریعت میں چلا آ رہا ہے، تو ہم اس دن کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تو ہم زیادہ عمل کرنے والے، تو زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں اور ہم روزہ رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس دن خاص طور پر روزہ رکھا جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میری جو ہے زندگی باقی رہی تو پھر اس کے ساتھ 1 دن اور روزہ میں رکھوں گا، یعنی 9 محرم الحرام کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب دی کہ اس کے ساتھ 1 دن کا اور روزہ ملا لو تاکہ یہودیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو، کہ وہ لوگ بھی جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھو گے تو خاص طور پر اس عبادت میں تمہاری جو ہے مشابہت ہو جائے گی۔ اس لیے ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، ان کے خلاف کرنے کے لیے 1 دن اس سے پہلے روزہ رکھ لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ عبادت کے اندر بھی جو ہے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور آپ نے ترغیب دی ہے کہ ایسا کام کرو چاہے وہ عبادت کا ہی کیوں نہ ہو کہ ان کی مخالفت آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، کس طور پر کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، کہ مشرکین اور یہودی وہ اپنی داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، یہ غیر مسلم اپنی داڑھی کو کاٹتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، یہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم اپنی مونچھوں کو کم کرو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ہر موقع پر، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، زندگی کا کوئی بھی گزارنے کا اصول ہو، تو ہمیں غیر مسلم کی مخالفت کرنی ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ کام کرنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ تو اس دن کے خاص طور پر جو ایک فضیلت ہے کہ اس دن میں خاص طور پر روزہ رکھا جائے۔ اور پھر دوسرا کام جو احادیث سے ثابت ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن علماء کا تجربہ ہے 50 سال کا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دن اپنے گھر والوں پر ان کے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اس میں خاص طور پر اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال تک جو ہے کبھی اس پر فاقہ نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ تو اس پر اگر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے گا۔ علماء نے اپنے تجربے سے بتایا ہے کہ ہم نے اس پہ تجربہ کیا اور ہم نے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ حدیث اس درجے تک تو ہے کہ اس سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس دن خاص طور پر روزہ رکھا جائے، شام کا جب افطار کا وقت ہو تو اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس دن جو ہے کوئی فروٹ اور دوسری چیزیں زیادہ ہو تو وہ چیزیں خاص طور پر استعمال کر لی جائیں، یا کسی کو تحفہ دینا ہو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ان کو نئے کپڑے دلا کر دے دیں، وہ بھی اس کے اندر فضیلت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو یہ 2 کام ہیں جو اس دن میں خاص طور پر آپ نے کرنے ہیں، اور چند ایسے کام ہیں جو اس دن خاص طور پر آپ نے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے اس میں غم کرنا چاہیے۔ بھئی دیکھیں، کسی کی شہادت سے غم نہیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آج سے کئی سال پہلے، سن 61 ہجری کے اندر اتنے سال پہلے ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک غم ہم کرتے رہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے سوگ منانے کی، غم منانے کی جو اجازت دی ہے، وہ مرد کو اس کی فوتگی کے 3 دن تک، کوئی فوت ہو جائے 3 دن تک مردوں کو اجازت ہے، اور اس کی بیوی کو، جو فوت ہوا اس کی بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے، اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ اگر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہے، اس وجہ سے ہمیں غم کرنا چاہیے، تو پھر صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا، اس سے بڑھ کر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، تو پھر تو پورا سال ہمیں غم کی صورت میں گزارنا چاہیے، پھر تو پوری زندگی جو ہے ہم غم میں ہی رہیں گے، کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو پھر رمضان المبارک کے اندر بھی تو غم کا مہینہ پھر اس کو بھی ٹھہرانا چاہیے۔ ذی قعدہ کے مہینے کے اندر حضرت زینب کو شہید کیا گیا ہے، پھر تو ان کو بھی جو ہے اس مہینے میں بھی غم کرنا چاہیے۔ شوال کے اندر بھی جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی غم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو 40 دن تک ان پر پانی بند کیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے، تو پھر ذی الحجہ کے مہینے کے اندر بھی ہمیں غم کرنا چاہیے۔ اگر اس چیز کو دیکھیں تو پھر تو پورا سال، بلکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا جس کے اندر شہادتیں نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ 70 جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک روتے رہے کہ میرے چچے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع کر دیا تھا۔ حضرت وحشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ جب بتانے لگے رونے لگے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی تو میرے سامنے نہیں آیا کر، جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی ماحول پیدا مت کرو جس سے غم کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس دن کو جو ہے خاص طور پر یہ کہنا کہ غم کی صورت میں، سوگ کی صورت میں منانا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اس دن پہ خاص طور پر لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اپنا آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم کسی اور کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جو ہے عام طور پر لوگ چلے جاتے ہیں جلوس دیکھنے کے لیے، اپنا آپ کو بچائیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں، ہمارے مسلک ہمارے جو ہے ان چیزیں جب ہیں ہی نہیں تو ہم کیوں جائیں دوسروں کی جو ہے اس کے اندر تعداد کو بڑھانے کے لیے؟ اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے۔ اور خاص طور پر پھر عورتیں ان دنوں کے اندر باہر نکلتی ہیں، گھروں سے باہر سے جب جلوس نکلتے ہیں وہ منتیں مانگتی ہیں، کسی کا بچہ نہیں ہے وہ گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی جو ہے جا کر وہ تابوت بنا رہا ہے اس کے اندر کوئی چیزیں جا کر رکھ رہا ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر ان چیزوں کی۔
کوئی اپنے بچوں کو فقیر بنا رہا ہے، امام حسین کے نام پر ہم اس کو فقیر بنا رہے ہیں، یہ سبز کپڑے پہنا کر اس کو گھما رہے ہیں، بالکل بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دن میں ہم خاص طور پر روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی واقعے سے جو ہمیں سبق ملا ہے اس کو سیکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ آخری وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو چھوڑا نہیں ہے، تلاوت کو چھوڑا نہیں ہے، آخری وقت ہے۔ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان پر مشکل وقت آ چکا ہے انہوں نے کس طرف رجوع کیا تھا، اللہ کی طرف۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔